صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب الکسوف جاری ہے۔ آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے صلاۃ الکسوف جماع، نماز کسوف باجماعت ادا کرنے کا بیان۔ حدیث ہے 1004 اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن عطا بن یسار عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم قال، فرماتے ہیں ان خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا۔ اچھا، حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تقریباً تھوڑا بہت الفاظ کا فرق ہوگا۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ فقام قیاما طویلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا، لمبا قیام کیا۔ نحون من قرأت سورۃ البقرہ، کہ اتنا لمبا کہ جیسے سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، اتنا طویل قیام کیا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکوع کیا۔ ثم رفع، پھر کھڑے ہوئے۔ فقام قیاما طویلا، پھر طویل قیام کیا۔ وہ دون القیام الاول، اور یہ پہلے قیام سے قدرے چھوٹا تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل رکوع کیا۔ وہ دون الرکوع الاول، اور وہ پہلے رکوع سے قدرے کم تھا۔ ثم سجد، پھر سجدہ فرمایا۔ ثم قام قیاما طویلا، پھر طویل قیام کیا۔ وہ دون القیام الاول، اور وہ پہلے قیام سے قدر کم تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا وهو دون الرکوع الاول، پھر رکوع طویل کیا اور وہ پہلے رکوع سے قدر کم تھا۔ ثم رفع، پھر اٹھے۔ فقام قیاما طویلا، پھر طویل قیام کیا۔ وهو دون القیام الاول، اور پہلے قیام سے کم تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا وهو دون الرکوع الاول، اور پھر رکوع کیا جو کہ پہلے رکوع سے قدر کم تھا۔ یعنی اس طرح 2 رکعتیں اور 4 رکوع، یعنی 4 قیام اور 4 رکوع ملا کے ہو گئے۔ ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا۔ ثم انصرف، پھر سلام پھرا۔ وقد تجلت الشمس، اور اس وقت تک سورج جو تھا وہ روشن ہو چکا تھا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت اور زندگی سے ان کے اوپر کوئی گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم یہ دیکھو یعنی گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ قالوا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأینک تناولت شیئا فی مقامک، ہم نے دیکھا کہ آپ ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز پکڑنا چاہتے تھے۔ ثم رأینک قعقت، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیت الجنت، کہ میں نے جنت دیکھی۔ فتناولت عنقودا، تو میں نے جنت کا خوشہ پکڑنا چاہا۔ ولو اصبته لأکلت منه ما بقیت الدنیا، اگر میں اس کو پکڑ لیتا، پا لیتا، تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے۔ ورأیت النار، اور میں نے آگ دیکھی۔ فلم ار منظرا کالیوم قط افظع، اور کہتے ہیں کہ میں نے آج سے زیادہ، اس سے زیادہ کبھی ہولناک منظر نہیں دیکھا، یعنی دوزخ دیکھی اور انتہائی ہولناک منظر دیکھا۔ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، اور میں نے اس میں زیادہ عورتیں دیکھی، عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ قالوا بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا کہ عورتیں کیوں زیادہ تھیں؟ قال بکفرہن، فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ قیل یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیر، وہ اپنے زندگی کے ساتھی کی، اپنے شوہر کا کفران کرتی ہیں۔ ویکفرن الاحسان، اس کے احسان کا کفر کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ، کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ساری زندگی ہمیشہ احسان کرتا رہتا ہے۔ ثم رأت منک شیئا، پھر اس کی طرف سے کوئی چھوٹی موٹی چیز دیکھتی ہے۔ قالت ما رأیت منک خیرا قط، کہتی میں نے تو تجھ سے کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ تو حدیث تو یہ صلاۃ کسوف بالجماع ہے، کہ کسوف کی نماز جو ہے باجماعت ادا کرنے کا بیان تو یہاں پہ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث سے پہلے بھی جو شروع میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں چھوٹی سی، اس میں کہتے ہیں کہ صلی ابن عباس لہم فی صفت زمزم وجمع علی بن عبداللہ بن عباس وصلی ابن عمر، کہ اس میں حوالہ انہوں نے یہی دیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زمزم کے چبوترے پر نماز پڑھائی، اور علی بن عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو جمع کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز پڑھائی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باجماعت نماز پڑھاتے تھے
تو عبداللہ بن عباس نے زمزم کے چبوترے پہ لوگوں کو یہ والی نماز پڑھائی کسوف کی، اور ادھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز پڑھائی۔ اسی کی دلیل کے طور پہ یہ حدیث کے شروع میں لائے تھے جو ہم شروع میں نہ پڑھ سکے۔ بہرحال تو بات تو اتنی ہے کہ جو صلاۃ کسوف ہے وہ باجماعت ہونی چاہیے، لیکن دو چیزیں اس کے اندر اور آئی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پوچھا کہ آپ آگے بڑھے تھے اور پیچھے ہوئے تھے، یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی تھی، اب پیچھے پڑ چکے ہیں، اور جنت کا خوشہ میں نے توڑنا چاہا، اور اگر مجھے وہ خوشہ مل جاتا اور تم لوگ میں سے کھا لیتے تو پھر تمام رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے۔ اس کی جو ترجیح علماء نے کی ہے وہ یہ کہ جنت کی چیزیں فنا نہیں ہوں گی نا، جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، تو جنت کی اگر کوئی نعمت دنیا میں آ جاتی تو وہ بھی فنا نہ ہوتی، وہ ہمیشہ رہتی، اس کا کوئی ایک ہی پھل ہوتا تو وہ بھی ختم نہ ہوتا۔ تو ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ دوزخ دکھائی گئی، اور دوزخ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ عورتیں تھیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی فکر مندی کی بات ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ دوزخ میں زیادہ ہوں گی، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ شوہر کے انعامات کی ناشکری کرتی ہیں، اور اس کے جتنے احسانات ہوتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، کوئی قدر و قیمت اس کی نہیں کرتی ہیں، اس کے احسان کی نہ قدری کرتی ہیں، اور عمر بھر احسان کرتا رہے، کوئی اس کے مطالبات کو تسلیم کرتا رہے، اچھے کھانے کھلائے، کپڑے پہنائے، اس کے ہر منشوں کو پورا کرے، لیکن اگر ایک دن کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی تو وہ کہے گی کہ میں نے تو تم سے کوئی خیر کبھی پایا ہی نہیں، تم تو ہو ہی ایسے۔ تو عورتوں کا عمومی رویہ جو ہے وہ یہ والا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق عورت کو شوہر کی ناشکری سے بچنا چاہیے اور اس کی قدردانی کرنی چاہیے، شکر گزار ہوگی تو جنت میں جائے گی۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ عورت کی جنت شوہر کی خوشنودی کے ساتھ مشروط ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی انشاءاللہ۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے جہاں فرمایا کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عورت کے لیے شوہر کی خوشنودی جو ہے وہ ضروری ہے اللہ کی رضا کے بعد، اور شوہر کی خوشنودی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر کوئی غلط کام کہتا ہے تو وہ بھی مان کے تو اس کو خوش کیا جائے۔ اللہ کی رضا کے اندر شوہر کی خوشنودی اور شوہر کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا، کیونکہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے کہ جو صالح عورتیں ہوتی ہیں، نیک عورتیں، وہ شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں اور شوہروں کے پیچھے ان کے مال کی اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ تو بیوی اگر شوہر کی قدردان ہے، اس کی اطاعت گزار ہے، اس کے مال، اس کے بچے، اس کے گھر اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، تو ساتھ اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور اگر وہ شوہر کی نافرمان ہے، اس کی قدردانی بھی نہیں کرتی، اس کے احسانات مانتی ہی نہیں ہے اور ان کی ناشکری کرتی ہے، تو پھر معاذ اللہ بہت سخت وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں عورتیں جو ہیں وہ زیادہ دیکھی ہیں۔ تو اس حدیث سے پھر ہمیں جو چیز پتہ چلی، ایک تو یہ کہ جو صلاۃ کسوف ہے وہ باجماعت پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تم یہ دیکھو گرہن تو استغفار کرو، ذکر، نماز اور عبادت کا اہتمام کرو، اور دوسرا یہ کہ ناشکری شوہر کی جو ہے وہ حرام ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اپنے محسن کا، اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔